سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گر دریا محمد ہیں تو کنارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس وقت میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی پررحمت بابرکت مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التوبہ کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ احکم الحاکمین نے غزوہ تبوک کا تفصیلاً تذکرہ بیان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اہمیت کو بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک جو کہ فتح مکہ کے تقریباً 2 سال بعد سن 10 ہجری میں پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اور اس سفر میں بڑے ہی عبرتناک ایمان افروز ایسے واقعات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، رسالت پہ، آپ کی صداقت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی عظمت پر، اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، اور ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے، اور حصول جنت کے لیے جو بھی انہیں کرنا پڑے وہ کر گزرتے ہیں، اور انہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے اس کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم اور اس کے ساتھ ملحقہ ایک اور علاقہ ہے جہاں بنو غسان کے لوگ رہائش پذیر ہیں، وہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر جائیں گے اور مدینہ میں جا کر مسلمانوں پہ چڑھائی کریں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آ جائیں گے، اس لیے کہ ہم طاقتور ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن انہیں اس بات کا ابھی علم نہیں کہ اگرچہ یہ مسلمان کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ ہے اور ان کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ جس کا مقابلہ
انسان تو درکنار کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہنے والے اور آپ کے اشارہ پر دشمن سے ٹکرا جانے کے لیے فوراً تیار ہو جانے والے اور ایمان کی سچائی کی بدولت ان کا حامی و ناصر، ان کا مددگار خود اللہ رب العالمین ہے، جو ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اعلان کروا دیا کہ تمام مسلمان روم اور غسان کے لیے جمع ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور کوئی بھی مسلمان پیچھے نہ رہے۔ اب ان مسلمانوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جو رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ توجہ اس طرف کریں، بات کو دھیان سے سنیں۔ ایک یہ کہ موسم شدید گرمی کا، دوسرا یہ سفر بہت لمبا، تیسرا یہ کہ سواریاں بہت کم ہیں، چوتھا یہ کہ قحط سالی کا دور ہے، پانچواں یہ کہ زیادہ راہ بھی نہیں ہے، اور چھٹا یہ کہ ان کے وہ باغات اور وہ کھیتیاں جن پر انہوں نے سال بھر محنت کی تھی، ان کے پھل تیار ہو رہے ہیں، چند دنوں کے بعد ان کو اتارنا ہے۔ اور ان سب سے بڑی بات یہ کہ آگے جا کر جن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے وہ دنیا کی بہت بڑی مانی ہوئی سپر طاقت ہے۔ ابتدا میں چند مسلمان بتقاضۂ بشریت دل میں اس طرح کے اشکالات آنے لگے اور وہ سوچنے لگے کیا کریں، جائیں یا نہ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مسلمانوں کو قرآن کریم کی سورہ التوبہ نازل فرما کر ترغیب دی اور ان کے حوصلے بڑھائے، ہمت بڑھائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم ملا تم سوچنے لگے کیا تم دنیا اور دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو جبکہ یہ دنیا کا مال و متاع اور دنیا کا ساز و سامان دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بالکل تھوڑی سی ہے۔ اس لیے تیار ہو جاؤ، نکلو، لیکن اللہ تمہارا محتاج بھی نہیں۔ اگر تم اس کے دین کے لیے کام نہیں کرو گے اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے۔ اس لیے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم ہلکے ہو یا بوجھل، جوان ہو یا بوڑھے، غریب ہو یا امیر، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ خود تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایسا کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں اس کا کچھ علم ہو تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں انہوں نے تمام قسم کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دیا اور اپنے جانیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور کچھ منافق جو مسلمانوں میں چھپے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، وہ آئے اور جھوٹے عذر بہانے پیش کر کے آپ سے اس سفر میں نہ جانے کی اجازت لے رہے تھے۔ ہماری یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر بہانے سن کر خاموش ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اگر واقعہ ہی تمہیں یہ کوئی مجبوری ہے تو تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان منافق لوگوں کو اجازت کیوں دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان پہلے فرما دیا، اور جو آپ نے ان کو ان کے جھوٹے عذر بہانے سن کر اجازت دی تھی اس کا ذکر بعد میں کیا، معافی کا اعلان پہلے فرما دیا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت، احترام، ادب جو خود رب العالمین نے آپ کا کیا اور مسلمانوں کو سکھایا۔ اور فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو سچے ایماندار ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگیں گے ہی نہیں، اگرچہ ان کی کوئی مجبوری ہو بھی
وہ سب مجبوریاں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اجازت مانگتے کون ہیں؟ فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اجازت یہ منافق لوگ ہی مانگتے ہیں پیچھے رہنے کے لیے، اس لیے کہ ان کا اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ شک میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس حال میں نکلیں گے، اتنا لمبا سفر کیا بنے گا، اور آگے اتنا سخت اور بہت زیادہ تعداد میں دشمن، اس کا مقابلہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور منافقین میں سے کچھ لوگوں نے کچھ ایسی بےہودہ قسم کی باتیں کر کے آپ سے اجازت طلب کی جس کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ایک منافق آیا جس کا نام تھا جد ابن قیس، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو میں مسلمان ہوں، مجھے آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے، لیکن میں نوجوان ہوں، جب کسی خوبصورت حسین عورت کو دیکھتا ہوں میں اس کی طرف مائل ہو جاتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے۔ اور پھر وہاں رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ حسین و جمیل ہیں، جب میں ان کو دیکھوں گا تو مجھے ڈر ہے میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور گناہ گار نہ ہو جاؤں، لہٰذا آپ میری معذرت کو قبول کیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو قرآن پاک میں دہرایا اور اس کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجیے۔ یاد رکھو فتنے میں تو یہ پہلے ہی گرے ہوئے ہیں، یعنی نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں نفاق ہے، کفر ہے۔ تو یہ منافق اپنے بارے میں بھی ایسے عذر بہانے تراش کر کے لائے، اور جو مسلمان تیاری کر رہے تھے ان کے اندر بھی اس قسم کے وسوسے ڈالے، مقصد تھا کہ یہ بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک ہی ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ ایمان والوں کے برعکس
یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ایسے منافق لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ اور اس کے برعکس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے کتنے خوبصورت اعلان فرمائے اور ان اصحاب کرام کے بارے میں انعامات کا اعلان فرمایا۔ یہاں تو کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے، اور جی جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے نا ان کے لیے کچھ بھی نہیں، مقام مرتبہ تو ان لوگوں کا ہے جو پہلے ایمان لائے تھے۔ ہاں واقعہ ہی ان کے درجات بلند ہیں، مقام اونچا ہے، لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد میں ایمان لائے ان کا بھی بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ غزوہ تبوک فتح مکہ سے 2 سال بعد ہوا اور ان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ بہت جلد اللہ ان ایمان والوں پہ اپنے رحمت کا نزول فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ لیا، مال پیش کیے، جانیں پیش کیں، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا؟ ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے وہ جنت کے باغات تیار کیے ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں اور جن میں بڑے خوبصورت عالی شان سونے چاندی کے مکانات ہیں، محلات ہیں، اور یہ ان باغات میں، ان محلات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جگہ فرمایا، یہ جتنے بھی میں آیات پڑھ رہا ہوں نا سورہ التوبہ کی آیات ہیں، 10ویں پارے کی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वान व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। फरमाया अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, व हाजरू और हिजरत की, व जाहदू और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अपने माल भी पेश किए और जाने भी। 4 अमल अल्लाह ने ज़िक्र किया उनके 4 आमाल का और आगे ऐलान किया उनके लिए 8 इनाम का। अमल 4 और इनामात कितने? 8। सुनिए और गिनिए। आज़मु दरजतन इंदल्लाह, इनके लिए अल्लाह के पास बड़े ऊंचे ऊंचे दराजात हैं। व उलाइका हुमुल फाइज़ून, और ये बड़े ही कामयाब लोग हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु, अल्लाह इन्हें खुद अपनी तरफ से अपने रहमत की बशारत सुनाता है। किस चीज़ की? अपनी रहमत की। व रिज़वान, और रज़ामंदी की। व जन्नात, और बागाते जन्नत की। लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम, उस जन्नत में, उस जन्नत की बशारत जो नेमतों से भरी हुई है और नेमतें भी ना ख़त्म होने वाली, दायमी नेमतें हमेशा रहने वाली। खालिदीन फ़ीहा अबदा, और ये ख़ुद भी उन नेमतों में और उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, याद रखो बेशक अल्लाह के पास ऐसे ईमान वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला हमें भी ये सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयात पढ़कर सुनाई तो ये ईमान वाले अपने माल लेकर और अपने जाने लेकर हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले माल पेश करो, सवारियां पेश करो, ज़ादे राह लेकर आओ। मुसलमान सहाबा किराम लेकर आ रहे हैं। यही मौका था। सय्यिदना उमर फारूक, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं इससे पहले मैंने हर मौका पर पूरी कोशिश की कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊं, सबकत कर जाऊं। और ये जज्बा होना चाहिए, नेकी के कामों में पहल करना, सबकत करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। फरमाया मैंने इससे पहले बार बार कोशिश की लेकिन अबू बकर से आगे ना बढ़ सका। इस मौका पर मेरे पास कुछ माल था, मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि आज मैं इतना माल दूंगा कि अबू बकर से ज़रूर आगे निकल जाऊंगा। ले आए, सिद्दीक़ अकबर भी ले आए, फ़ारूक़ आज़म भी ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जब ले आए माल, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, आए उमर बताइए
آپ کتنا مال چھوڑ کر آئے ہیں اور کتنا لے کر آئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آپ خوش ہوئے اور برکت کی دعا کی۔ پھر پوچھا ابو بکر بتائیے آپ کتنا لے کر آئے ہیں اور کتنا چھوڑ کر آئے ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا پورا کا پورا اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ وَأَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میرے گھر میں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا باقی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ شمع کو پروانہ اور بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کو اللہ اور اس کا رسول بس، یہی مطلب ہے۔ میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا باقی کوئی چیز بھی دنیا کی نہیں چھوڑی، سب کچھ لے کر آ گیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا یہ مغالطہ تھا، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا لوگو اللہ کی راہ میں مال پیش کرو۔ سیدنا عثمان ابن عفان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ بمائے پالان میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ۔ آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا لوگو سواریوں کی بڑی ضرورت ہے اور مال اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ اور بمائے سامان۔ آپ نے پھر اعلان کیا، پھر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نے 2 بار فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری، نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھیلی لے کر آئے جس میں 1000 دینار بھرے ہوئے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا، اپنے گود میں اس کو الٹایا اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور زبان سے پھر فرما رہے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد هذه، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ 2 بار پہلے فرمایا تھا اور 2 بار پھر۔ ایک ہی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ کی بشارت سنا دی۔ کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ اب بھی اگر کوئی شک کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت ہوگا۔ اللہ ہمیں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مال پیش کرتے ہیں، سونا بھی، چاندی بھی، درہم و دینار بھی، بہت زیادہ مقدار میں مال پیش کیا، اور جو فقراء تھے، مساکین تھے، انہوں نے بھی اپنے حسب توفیق جتنا پیش کر سکتے تھے پیش کیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی، پوری رات محنت کی، مزدوری کی، ایک آدمی کے باغ کی آبیاری کی اجرت کے طور پہ 1 سا کھجوریں ملیں، 2 حصے کیے، 1 حصہ گھر والوں کو دیا اور آدھا سا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان کھجوروں کو کھجوروں کے بہت بڑے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو۔ ان کھجوروں میں، اس آدھے سا میں اتنا خلوص ہے، اتنا خلوص ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمام لوگوں کے صدقات کو قبول فرما لیا۔ یہ جذبہ تھا ان کا، شوق تھا ان کا۔ ادھر یہ عالم اور دوسری جانب منافق وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ مال پیش کیا ان کے بارے میں کہنے لگے یہ تو ہیں ریاکار، دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل لوگ خود بے عمل ہوتے ہیں اور عمل کرنے والوں پہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیتوں کو جاننے والا کون ہے؟ کسی کی نیت پہ مت شک کیا کرو۔ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا ان کو ریاکار قرار دیا، اور جنہوں نے 1 سا، آدھا سا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کہنے لگے لو دیکھو یہ تھوڑی تھوڑی کھجوروں پہ ملک روم فتح کرنا چاہتے ہیں، ان کے اس صدقے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی اور فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ منافق الزام تراشی کرنے والے میرے ایمان والے بندوں پر، ان کو ریاکار کہنے والے، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے، میں نے ان منافقین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے اور یہ عذاب میں جائیں گے، ایسے ہی تنقید کر کے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا، سواریاں تقسیم کیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی، تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد چند اور مسلمان آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جانا چاہتے ہیں
لیکن ہمارے پاس نہ تو سواری ہے نہ زیادہ راہ ہے، آپ ہمارے لیے انتظام فرما دیجئے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میرے پاس اور مزید کوئی سواری نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، جو تھیں وہ تقسیم ہو گئیں۔ تو یہ مایوس ہو کر واپس پلٹے اور اس حال میں گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہی سورہ توبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حالت زار کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کمزور مسلمان، بیمار، معذور، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، جو جا نہیں سکتے، ان پہ مواخذہ نہیں ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ أَلَّا يَجِدُوا تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ان لوگوں پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آئے، انہوں نے سواریوں کا کہا، آگے سے آپ نے کہہ دیا میرے پاس اور کوئی سواری نہیں۔ وہ اس حال میں پلٹے کہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا سفر پہ، راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے ساتھیوں، تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے مسلمان بھی بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ اپنے گھروں میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن جو اجر و ثواب اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے نا وہ تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ وہ اللہ اجر ان کو گھر بیٹھے عطا کر رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ خلوص نیت کی وجہ سے۔ نیت خالص تھی، آنا چاہتے تھے لیکن مجبور تھے۔ عذر کی بنا پر اگر کوئی آدمی بعض دفعہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن عذر کی بنا پہ نہیں کر سکتا، اللہ پھر بھی اس کو اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور کوشش دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ اپنے ساتھ 30,000 مہاجرین و انصار کو لے کر جا رہے ہیں، اور سفر بہت لمبا، بڑا کٹھن، بڑا سخت، گرمی شدید۔ اگر دو آدمی بھی اکٹھے سواری پہ سوار ہوں اور 1 میل سفر کریں پھر اتر پڑیں تو کم از کم 9 میل پیدل چلنے کے بعد پھر سواری پہ سوار ہونے کا نمبر آئے گا، پیدل بھی اور سواری پہ سوار بھی۔ اور زیادہ راہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا
کھانے کے لیے پورے دن میں صرف 2 کھجوریں، ایک صبح کھاتے ہیں اور ایک شام، اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ، ایک کھجور صبح اور ایک شام، بھلا ایک کھجور سے کیا بنتا ہے؟ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پورے دن کے لیے صرف ایک کھجور۔ لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرتے، جا رہے ہیں۔ انہی کے بارے میں کسی اللہ والے نے اس طرح کہا کہ پیٹوں بھوکے پیروں ننگے، پیٹوں بھوکے پیروں ننگے، بدن دوالے لیرا، نال نبی دے دوڑے جاون کارن جنگ شریرا۔ جے بھوک لگے تا پتے درختاں دے، جے بھوک لگے پتے درختاں دے، نال شتابی کھاون، جدوں آقا دا چہرہ ویکھن سب پھافا کے بھول جاون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں آپ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس لیے ان کا ایک ہی ذہن تھا، ایک ہی سوچ تھی، کیا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور ادھر منافق گرمی کا بہانہ، سردی کا بہانہ، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا، سفر کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں۔ ہم ادھر گرمی سردی کے بہانے بنا کر اللہ کے گھر مسجد میں آ کر اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کر اور محلات میں مکانات میں رہ کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکنے کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے، یہ عذر، یہ عذر۔ لیکن یاد رکھو، بے نماز کا کوئی بھی عذر ہوتا نہیں، بے نماز کا جو بھی عذر ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا، بے نماز کا کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ کسی حالت میں، کسی صورت میں بھی مسلمان کو نماز معاف نہیں ہے، البتہ جو رخصت تھی اللہ نے دے دی ہے، جو معذور تھے اللہ نے ان کی معذوری بیان کر کے اس کے مطابق رخصت دی ہے، لیکن پھر بھی جھوٹے عذر بہانے بنا کر سوئے رہتے ہیں، دفتر میں دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا چلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کے سامنے دعا ہی فرما دیں، اللہ ہمیں کھانا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ایک چادر بچھاؤ۔ بچھائی گئی، اعلان کر دو جس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ لے آئے۔ کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی ستو لا رہا ہے، چادر پہ رکھ رہے ہیں۔ 30,000 کا لشکر ہے، ایک چادر پہ بھی وہ زیادہ راہ پورا نہیں آیا، اتنا کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، کھانے کا ڈھیر بن گیا، اللہ نے برکت ڈال دی، فرمایا اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھا بھی لو، اور اپنے توشیدان، اپنے برتن بھر بھی لو۔
سب نے شکم سیر ہو کر کھایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، برتن بھی بھر لیے۔ تھوڑا سا آگے چلے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کے کہنے پر آپ نے کھانے کے لیے دعا کی تھی، اب میرے کہنے پر اللہ سے پانی بھی مانگ لیں۔ پانی کی بھی ضرورت ہے نا، پانی بھی اس قدر کم ہوا، وہ وقت آیا پانی بالکل ختم، سواریاں کم ہونے کے باوجود اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا، اور ان کے پیٹوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس پانی کے ذریعے ان مسلمانوں نے اپنے خشک زبانوں اور ہونٹوں کو تر کیا۔ اسی لیے اس کو جیش عسرہ کہا گیا ہے، بڑا تنگی کا لشکر، تنگی کا سفر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جبکہ اس سے پہلے کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، ہر طرف سے بادل امڑ پڑے، موسلا دھار بارش برسی، آپ نے فرمایا اس پانی سے وضو بھی کر لو اور مشکیزیں بھی بھر لو، بھر لیے۔ وہاں سے آگے چلے، صحابی کہتے ہیں اس چھاؤنی سے جب ہم نکلے تو آگے بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہیں پہ بارش ہوئی۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آگے تبوک میں پہنچے، جہاں پہنچنا تھا، روم کے عیسائیوں نے، غسان کے لوگوں نے جب دیکھا، ہم تو ابھی سوچ رہے تھے، ابھی تیاری کی بھی نہیں تھی اور مسلمان آ بھی گئے ہیں، یہ تو کسی سے ڈرنے والے ہی نہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا اور کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، بڑا جوش ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ روم کے بادشاہ قیصر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور اس کو دعوت دی اور 3 باتیں اس کے سامنے رکھیں، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 3 باتیں ہیں۔ اگر اسلام قبول کرو گے، اللہ تمہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب آگے سے روم کے بادشاہ قیصر نے قاصد بھیجا اور ایک خط بھی لکھا۔ آیا، آپ نے خط پکڑا اور خط پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بلایا اور کس نے پڑھ کر سنایا؟ وہ تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس لشکر میں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے وہ خط آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اور قیصر نے اپنے قاصد سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے، کیا وہ جواب دیتے وقت رات کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے کندھوں کے درمیان دیکھنا کہ مہر نبوت ہے۔ اس نے ایک سوال لکھا تھا کہ آپ نے کہا ہے ایمان والوں کو وہ جنت ملے گی جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ساری جگہ تو جنت نے لے لی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ سوال بڑا پیچیدہ تھا، پھر جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بڑے عجیب لوگ ہو تم، ذرا یہ بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو دن کدھر ہوتا ہے، یا جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے رات کا نام لیا نا، اور اس نے کہا تھا
بہرحال کچھ اور سوالات جوابات ہوئے اور پھر کچھ شرائط کے تحت صلح ہو گئی، وہ واپس جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو بلایا اور فرمایا ایک اور بات ہے جس کا تو مأمور ہے لیکن تو اسے بھول گیا ہے، میری ذرا قمیص اٹھا کر میرے کندھوں کے درمیان دیکھ۔ اس نے مہر نبوت دیکھی اور جا کر پھر بتایا، لیکن قسمت اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، ایمان اسی کو نصیب ہوا جس کی قسمت میں تھا۔ بہرحال آپ کی دھاک، آپ کا رعب، آپ کا سکہ بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ واپس پلٹے۔ یہ میں نے یک طرفہ سفر بیان کیا ہے۔ اب واپسی کا سفر، اس میں بھی بہت سی ایمان افروز باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بیان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔